السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مزاج شریف. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ اچھے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. یہی جواب آپ نے سکھایا. مرحبا مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا. آج بھی حضور دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا. ذہن نصیب جسم ماں روشن دل ماں شاد. حضور ہمارے دوستوں میں ایک مسئلہ چل رہا ہے اور میں بھی ایک گمبھیر مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج، اور مشکل آسان. اس امید پر کہ آپ اس کا کوئی بہتر حل ارشاد فرمائیں گے. اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بس کروں. ارشاد. تھوڑا عرصہ ہوا حضور، وہ بھائی کی شادی ہوئی ہے مبارک. اور جب سے وہ بھابھی گھر میں آئی ہے تو شروع میں تو اتنے مسائل نہیں تھے، لیکن چند دنوں سے بھائی بھی بہت پریشان رہ رہے ہیں، ماں بھی بیمار سی رہتی ہے، مجھے بھی کچھ مزہ سا نہیں آ رہا. وہ گھر کا ماحول جو ہے نا حضور، وہ اب ایسا لگتا ہے سکون سا ہمارے گھر کا برباد ہو گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں غور تو کرتے رہے، بھابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب جادو اس نے کچھ ایسا کروا دیا گھر میں کہ کسی گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی حل ارشاد فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کے گھر میں سکینہ نازل کرے اور امن و آشتی کا گہوارہ آپ کے گھر کو بنائے. گھر سائیں بھائی، یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کی بھابھی کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوئے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. وہ ابھی ہم نے چند دنوں پہلے دیکھا کہ وہ یہ مصلی پر بیٹھی تھی اور بالکل آنکھ بند کر کے سر جھکا کر وہ تسبیح پڑھتی چلی جا رہی تھی، تسبیح پڑھتی چلی جا رہی تھی. بہت دیر تک بس یہ لگی ہوئی تھی. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کچھ عملیات کر رہی ہے ہمارے اوپر. رخ کس طرف تھا؟ رخ تو قبلے کی طرف تھا. اچھا اچھا. اب مصلی اب ظاہر ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھ کر یہ کرے گی کہ اس کو شک نہ پڑے. قبلے کو پیٹ کر کے تو نہیں بیٹھی تھی، چہرہ کر کے بیٹھی تھی. ہاں چہرہ کر کے. اچھا. یوں مطلب پھر ہم مطلب وہ شک تو ہمیں پڑ ہی گیا تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ کچھ کر تو رہی ہے. کیا پڑھ رہی تھی؟ کوئی آواز آ رہی تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی تھی، ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی. پھر ہم گئے حضور ایک بابا کے پاس، عامل تھا اور پہنچا ہوا عامل تھا اور رش بھی بہت تھا اس کے پاس. اچھا معاف کیجئے کہ آپ کی بھابھی نماز پڑھتی ہے؟ ہاں نماز پڑھتی ہے. نماز تو پانچوں ٹائم پڑھتی ہے اور رات میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھتی ہے، ہم کو اٹھاتی بھی ہے. یوں مطلب ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ پھر ہمیں مطلب کہ اس کے بعد شک ہے. کیونکہ جب سے وہ آئی ہے نا حضور تب سے مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن تو لیں میری بات. تو میں مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. اچھا دیکھیے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، آپ کی بھابھی جو ہے وہ جب سے آئی ہے مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا آپ کے گھر میں، آپ فرما رہے ہیں تو، اور وہ جادو کرتی ہے. اور شک کی وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ مصلی پر بیٹھ کر دیر تک تسبیح پڑھتی ہے. پھر یہ کہ اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے. پھر یہ بتایا آپ نے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے پانچوں ٹائم، اور تہجد کے لیے بھی اٹھتی ہے اور دوسروں کو بھی انفرادی کوشش کرتی ہے، نمازوں کے لیے اٹھاتی بھی ہے. تو اگر آپ اس منفی
راہوں کے بجائے مثبت راستے پر آ جائیں کہ یہ جو بڑی نیک بندی ہے اللہ کی کہ یہ نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے اور دیر تک آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھتی ہے، تو اب اس سے یہ متعین تو نہیں ہوگا نا کہ یہ جادو کرتی ہے یا منتر پڑھتی ہے، یعنی تو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ آپ کی ان باتوں سے تو میں تو متاثر ہو رہا ہوں کہ شاید کہ گھر میں کوئی بہت اچھی اور نیک خاتون تشریف لائی ہے، تو آپ کیوں خبردار اس میں وہم کرتے ہیں؟ اور کیا اپنے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جادو ہی کرتی ہے؟ مسائل گھر میں ہوئے، پریشانیاں آئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو آپ ذہن بنا سکتے ہیں کہ پریشانیاں زیادہ آنے والی تھیں تو اس نیک بندی کے آنے سے پریشانیاں کم ہو گئی ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ اچھا ذہن رکھنا چاہیے، اس میں ذہن رکھنا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بات ثبوت تو نہیں ہے نا کہ وہ بیچاری پڑھ رہی ہے، تو ٹھیک ہے پڑھ رہی ہے اللہ کی یاد میں مگن ہو کر، آنکھیں بند کر کے، کیا پتہ مدینے کا تصور باندھ کر وہ درود شریف پڑھے جا رہی ہو، کیا پتہ کعبۃ اللہ شریف کا تصور کرتے ہوئے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہو۔ ثبوت ایسے کہ بغیر ثبوت کے کیسے آپ کسی کو جادو کریں گے؟ اچھا سنیں بھی تو ہاں معذرت، آپ بالکل ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ میں بہت پریشانی لے کر آیا ہوں، اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ ہم گئے تھے ادھر، ہمارے یہاں مطلب ایک بہت مشہور عامل ہے، بابا کہلاتے ہیں، تو وہ مطلب عامل کے پاس ہم گئے تھے اور اس سے ہم نے باتیں بیان کی ہیں، اور اس نے اپنا کوئی جو حساب کتاب لگایا اس نے، اور حساب کتاب لگا کر جو اس نے بتایا کہ یہ جادو ہوا ہے۔ پھر ہم نے اس کو پوچھا کس نے جادو کیا، تو اس نے پھر حساب لگایا، پھر حساب لگا کر اس نے جو پہلا حرف بتایا نا حضور نام کا، وہ پہلا حرف ہمارے بھابھی کا نام بھی وہی حرف ہے۔ آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں۔ اب اس نے اتنا حساب کیا، اور وہ مطلب عام آدمی نہیں تھا، اس کے پاس یوں نمبر نہیں ملتا، ایسے ہی نہیں مطلب باری آ جاتی، ٹوکن لینے پڑتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ وہ پیسے بھی نہیں مانگتا وہ، ہاں بالکل مفت وہ بتاتے ہیں بابا ہمارے، اور وہ جو پہلا نام بتایا تو وہ پہلا نام بھابھی کا ہی ہے۔ اس پر پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ جو ہمیں شک تھا نا یہ صحیح تھا، یہ جو ہے نا مطلب ڈاکن، یہ جو بالکل یہ چڑیل ہے ایک طرح کی، اس نے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ یہ ڈاکن بھی آپ نے بولا تو ڈکیتیاں بھی کرتی ہو، ڈاکو سے کیا وہ ڈاکن؟ میں اصل میں آپ کے چوریاں بھی ہو رہی ہیں؟ نہیں چوریاں تو نہیں ہو رہی، گھر میں چوریاں چوری ڈاکن آپ کے منہ سے نکل گیا؟ میں ہوں چڑیل مطلب؟ اچھا میں ہوں مہمان۔ اچھا اچھا، تو ہماری کمیونٹی میں مطلب اس طرح کا ہے، مطلب یہ صحیح نہیں عورت۔ اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کہتے کیا ثبوت ہے، میں نے دیکھا میں نے آپ کو بات بتا دی نا، وہ آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ وہ معافی میں کہ دیکھو پیارے سے آپ نے جو ایک مسلمان عورت کو جو ڈاکن اور چڑیل بولا نا، مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، معاف کیجیے، اس لیے کہ وہ قرآن پاک میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے مت پکارو، تو ایک مسلمان کے ساتھ بد القابی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی مسلمان کا برا نام نہیں رکھ سکتے۔ مثلا آج کل تو عام طور پر لوگ الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، یعنی کہ اس معاشرے میں یہ بہت عام ہے برے نام رکھنے کا رواج۔ مثلا کسی کو بولتے ہیں یہ پھیکو ہے، کسی کو بولتے ہیں ٹھگ گئے، کسی کو بولیں گے یار یہ چکنا گھڑا ہے، کسی کو بولیں گے یار یہ تو گوند ہے، جب آتا ہے چپک جاتا ہے، کسی کو بولتے ہیں چھوڑو ہے۔ اس طرح عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، کسی کو مطلب ہی بولتے ہیں، کسی کچھ بولتے ہیں، تو اس طرح کسی کے نام ڈال دینا، الٹے سیدھے نام وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کو قرآن پاک نے منع فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے مت پکارو۔
تو ایک مسلمان عورت کو ایسے کہہ دینا کہ وہ چڑیل ہے. چڑیل اول تو انسان نہیں ہے. چڑیل وہ جو شریر جنات، جو شریر جنی ہوتی ہے اس کو چڑیل بولتے ہیں. اور محاورتاً جو جھگڑالو عورت ہوتی ہے، فسادی، اس کو بھی چڑیل بولتے ہیں. بہرحال چڑیل ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ ذرا گھڑی بھر کے لیے سوچئے کہ اگر بھابھی کے بجائے آپ کی بہن ہو اور آپ کی بہن کو کوئی چڑیل بولے تو کیا آپ ایک بار کر لیں گے سننا؟